السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جامع میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تو مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور تو میری موت تیرے رسول کے شہر میں واقع فرما۔ یہ دعائے فاروقی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، اس میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کیا ہے، دعا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اس دعا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دنیا کی دولت، دنیا کی ثروت، دنیا کی راحت، دنیا کا آرام، یہ آپ نے نہیں مانگا۔ اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ دنیا میں جو دولت ملتی ہے، ثروت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تو مجھے عطا فرما تیری راہ میں شہادت، تیری راہ میں قربان ہو جانا، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور تو میری موت رکھ تیرے رسول کی بستی میں، تیرے رسول کی بستی میں میری موت واقع ہو۔ اس دعا پر غور کیجئے کہ شہادت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اس پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، شہادت عطا فرما، بس شہادت مل گئی تو ظاہر بات ہے شہید کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، اور یہاں فاروق اعظم شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ شہادت کی دعا مانگنے کے بعد پھر دعا کر رہے ہیں کہ میری موت تیرے رسول کی بستی میں ہو۔ تو الفاظ پر غور کیجئے، اللہم ارزقنی شہادتاً، اے اللہ تو مجھے شہادت عطا فرما، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا شہادتاً فی سبیلک، تیرے راستے میں شہادت۔ تو معلوم ہوا مقصود حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ بتا رہے ہیں شہادت مقصود بالذات نہیں ہے، شہادتاً فی سبیلک، تیری راہ میں، تیرے راستے میں شہادت ہو، تو معلوم ہوا مقصود حقیقی عبادت بھی نہیں ہے، مقصود حقیقی معبود ہے۔ عبادت مقصود بالغیر ہے، معبود مقصود بالذات ہے۔ اے اللہ تو مجھے تیری راہ میں شہادت دے اور میری موت تو تیرے رسول کی بستی میں رکھ۔ وہاں دیکھیے وجعل موتی فی المدینہ، اور میری موت مدینے میں واقع ہو جائے، میری موت مدینے میں واقع کر دے، میری موت تیرے رسول کی بستی میں، میری موت ہو اس بستی میں جو بستی رسول کی ہے، وہ رسول تیرے ہیں۔ وجعل موتی فی بلد رسولک، شہادت تیری راہ میں اور میری موت تیرے رسول کی بستی میں، وجعل موتی فی بلد رسولک۔ پھر یہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں راہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو، سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی رسول کا قرب چاہیے، رسول کا قرب چاہیے، میری موت تیرے رسول کی بستی میں ہو، میرا خاتمہ تیرے رسول کی بستی میں ہو۔ شہادت ہے، شرافت ہے، عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
کتنے بڑے بڑے مقامات آپ کو حاصل ہیں، سب کے باوجود آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سب کے تمام مقامات کے ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے۔ وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَرَمِكَ، جہاں تیرا حرم ہے، جہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں میری موت واقع ہو جائے، نہیں جہاں تیرا رسول ہے، وہ بستی جس بستی کو تیرے رسول سے نسبت ہے، وہاں میری موت واقع ہو جائے۔ وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، میری موت تیرے رسول کی بستی میں ہو۔ یہ دعا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ دعا بخاری میں مروی ہے۔ اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں شہادت مانگی، اللہ کی راہ میں شہادت مانگی، اور خاتمہ مدینہ منورہ میں ہو، اس کی دعا کی۔ اگر اب ہوا کیا، بخاری شریف سے ثابت ہے، آپ مدینہ منورہ میں آپ شہید ہوئے، مدینہ منورہ میں 23 سنہ ہجری میں، ہجرت کے 23ویں سال ذوالحجہ کی 26ویں تاریخ میں، 26 ذی الحجہ تھی جب آپ پر حملہ ہوا۔ فیروز ابو لولوا مجوسی ملعون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، تو 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے، اور یہ ایک محرم کو، یعنی ہجرت کے 23ویں سال آپ زخمی ہوئے، اور 24ویں سال آپ کی شہادت ہو گئی۔ محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کا وصال ہو گیا۔ ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، کیونکہ آپ اعلیٰ درجے کے محبوبان الہی میں سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ آپ نے دعا کی تھی کہ میری شہادت ہو اے اللہ تیری راہ میں، اور میری موت ہو تیرے رسول کے شہر میں۔ آپ پر حملہ ہوا مدینہ منورہ میں، آپ کی شہادت ہوئی مدینہ منورہ میں، آپ کی شہادت ہوئی اللہ کی راہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ پر حملہ ہوا حالت نماز میں۔ دیکھیے غور کرنے کا مقام ہے، آپ پر جب حملہ ہوا آپ حالت قیام میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نماز میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں۔ آپ نے جو دعا کی اس میں یہ نہیں تھا کہ اے اللہ تو مجھے شہادت عطا فرما حالت نماز میں تیری راہ میں، نماز میں تیری راہ میں میری شہادت ہو جائے، نماز میں، یہ آپ کی دعا میں نہیں ہے۔ اور مدینہ میں میری موت ہو یہ دعا میں ہے، مسجد نبوی میں ہو یہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کہ کسی بھی مقام پر آپ پر حملہ ہو جاتا، آپ کسی بھی مقام میں آپ رہتے، کسی پہاڑ کے پاس آپ رہتے، کسی گلی میں آپ رہتے، آپ پر حملہ ہو جاتا تو بھی آپ شہید ہوتے تو آپ کی دعا مقبول ہے۔ اور آپ مدینہ منورہ میں یعنی خارج نماز آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، تب بھی آپ پر حملہ ہوتا تو آپ شہید فی سبیل اللہ ہیں، اور آپ مسجد نبوی میں نہیں، مدینہ منورہ کے کسی بھی علاقے میں آپ پر حملہ ہو جاتا، آپ کی وفات ہو جاتی تو آپ کی وفات مدینہ میں ہوگی۔ آپ کی دعا اتنی تھی، آپ نے اتنا مانگا، اے اللہ میری شہادت ہو دے مجھے تیری راہ میں، اور میری موت ہو تیرے رسول کی بستی میں۔ تو آپ نے کم مانگا، خدا نے زیادہ دیا۔ آپ نے شہادت مانگی، اللہ نے کیا کیا، شہادت بھی دوں گا میں حالت نماز میں۔ آپ میرے رسول کی بستی میں وفات پانا چاہتے ہیں، میرے رسول کی بستی میں وفات دوں گا، میرے رسول کی مسجد میں۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ والے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے۔ جب فاروق اللہ سے یہ مانگتے ہیں تو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت میں ہماری نجات مانگیں گے۔ تو آپ سوچئے، اے اللہ میری امت کو نجات عطا فرما، اگر حضور یہ دعا کریں تو اس حدیث کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف نجات نہیں بلکہ درجات عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ میرا محبوب جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اتنا ہی دیتا نہیں، اس سے زیادہ دیتا ہوں۔ میرے فاروق نے شہادت مانگی، میں نے نماز میں شہادت دی، اور میرے فاروق نے مدینہ منورہ میں موت کی دعا کی، میں نے مسجد نبوی میں انہیں موت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اشارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کا ورد کرنے کی توفیق دے۔ اس میں شہادت کی بھی دعا ہے اور اس میں قرب رسول کی بھی دعا ہے۔ مدینہ منورہ میں وفات ہو جائے، خاص شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ جو کوئی مدینے میں مر سکتا ہے مر جائے مدینے میں، یعنی مدینے میں مرنے کا اہتمام کر لے، یعنی وہ تمام اسباب اختیار کر لے جس کی وجہ سے مدینے میں موت آ جائے، یعنی مدینے میں سکونت پذیر ہو جائے، مدینے میں رہ جائے۔ جو کوئی مدینے میں رہ کر مدینے میں مر سکتا ہے وہ مر جائے، کیونکہ جو مدینے میں مرتا ہے اس کی میں شفاعت کرتا ہوں، یعنی خاص شفاعت ہوتی ہے، خاص شفاعت ہوتی ہے۔ تو ایک معنی مجھے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایک مدینے میں مر نہیں سکتا ہے، اور مدینے پر تو سب مر سکتے ہیں۔ تو من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ، جو کوئی تم میں مدینے میں مر سکتا ہے مر جائے، یہ بھی معنی کر سکتے ہیں جو کوئی مدینے کی خاطر مر سکتا ہے مر جائے مدینے کی خاطر۔ جو مدینے کی خاطر مرتا ہے، جو مدینے کے واسطے مرتا ہے، میں اس کی خاص شفاعت کرتا ہوں۔ جو مدینے کی محبت میں مرتا ہے، جیسا کہ قاضی یاز بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مدینہ کی تمنا میں رہے، آپ ظاہراً مدینہ منورہ کو جا نہیں سکے، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی روح وہی ہے، مدینہ منورہ میں ہوگی۔ آپ اندلس میں رہیں، کہیں بھی رہیں، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرب مصطفیٰ سے مالا مال کیا۔ تو مدینہ منورہ میں جس کی موت ہوتی ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ میں مرتا ہے اس کی میں شفاعت کرتا ہوں، معلوم ہے کافر کی شفاعت ہوتی نہیں، تو مدینہ میں مرنے والا ایمان پر مرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا ورد کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قرب خاص سے مالا مال فرمائے۔ مدینہ منورہ میں حالت ایمان میں، حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔